بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، آج جہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے وہ ہے اختلف الناس فی تکفیر اہل التاویل، اور لوگوں کا اختلاف ہے، لوگوں سے مراد علماء ہیں، کہ ان کا اختلاف ہے اہل تاویل کی تکفیر کرنے کے متعلق۔ کل ہم نے معتزلہ کے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ وہ چونکہ تعویل کے ذریعے صفات کا انکار کرتے ہیں، تو اس حیثیت سے جو ہے وہ بعض علماء نے ان کی تکفیر کی تھی اور بعض نے نہیں کی تھی۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اہل تعویل کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ صفات وغیرہ کے حوالے سے تعویلات کرتے ہیں، اس میں اصل میں ہے اختلاف، اسی کی بنیاد پر معتزلہ کی تکفیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فعل هذین الاصلین، لہٰذا اوپر جو ہم نے اصول بیان کیے، ایک منٹ، جی، تو یہ جو اوپر بیان ہوا تھا نا، دو گروہوں کا ذکر ہوا، جن میں سے بعض نے معتزلہ کا کفر بیان کیا اور بعض نے معتزلہ کے کفر کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ دو گروہ تھے، یہاں سے یہ ذرا عبارت دیکھیے، فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ السَّلْفُ وَالْخَلْفُ فِي تَكْفِيرِ قَائِلِهِ وَمُعْتَقِدِهِ، یہاں سے یہ گفتگو جو چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے، ایک منٹ میں وہ عبارت آپ کو واضح طور پر دکھا دوں، ایک منٹ۔ یہی عبارت ہے، سوری، فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ السَّلْفُ وَالْخَلْفُ فِي تَكْفِيرِ قَائِلِهِ وَمُعْتَقِدِهِ، یہ وہ بحث ہے کہ جس میں سلف و خلف نے اختلاف کیا ہے اس کے قائل اور معتقد کرنے کی تکفیر میں۔ فَمَنْ رَعَا أَخَذَهُمْ بِالْمَعَالِ فَمَنْ رَعَا أَخْذَهُمْ بِالْمَعَالِ لِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ، ٹھیک ہے؟ بعض نے دیکھا ان کے قول کے انجام کو، معتزلہ کے قول کے انجام کو، تو انہوں نے کہا بھئی انجام درست نہیں ہے، لہٰذا کفرہم، تکفیر کر دی۔ اچھا، اور اسی طرح سے بعض وہ تھے علماء ومن لم یرا اخذہم بمعال قولہم، جنہوں نے ان کے قول کے انجام کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، لم یرا اکفارہم، یہ ہے۔ تو اب اسی حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں فَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ، لہٰذا انہی دو اصولوں کی بنیاد پر، انہی دو اصولوں کی بنیاد پر۔ اچھا، بعض علماء نے اس عبارت کی یہ تشریح بیان کی ہے، اور بعض علماء نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ وہ جو پیچھے بات بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ
صفات کی معرفت سے جاہل ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر وہ انکار کرتا ہے، اور اگر وہ جاہل نہیں ہے، بصیرت رکھتا ہے، تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی۔ بہرحال دونوں صورتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں فَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ۔ ان دو اصولوں کی بنیاد پر جو علماء ہیں، ناس سے مراد یہاں علماء ہیں، علماء نے جو ہے اہل تعویل کی تکفیر کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ وَالصَّوَابُ تَرْكُ إِكْفَارِهِمْ، سب سے بہتر موقف یہی ہے کہ ان کے کفر کو ترک کر دیا جائے، یعنی ان کو کافر نہ کہا جائے۔ وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اسلامی احکامات ہی جاری کیے جائیں۔ لیکن یغلظ علیہم بوجیع الادب وشدید الزجر، ہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا جو ہے وہ ساتھی بنا لیا۔ ان کی تکفیر کرنے کا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے نا بالکل ہی دوست بنا لیا، بلکہ فرماتے ہیں ان پر سختی کی جائے گی، اور جس کو کہتے ہیں کہ سخت انداز میں، سخت لہجے میں ان کو ڈانٹا جائے گا۔ وہ شدید زجر، اور ان کو شدید زجر کیا جائے گا۔ حتی یرجعوا عن بدعتہم، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بدعت سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ فقد ظہر فی عہد الصحابۃ والتابعین من قال بامثال هذه الاقوال من القدر، کیونکہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے تھے کہ جنہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی تقدیر کے بارے میں، ٹھیک ہے، قدریہ وغیرہ۔ ورعا الخوارج والاعتزال، ایک ایک منٹ، ہاں سوری، تو فرمائیں کہ فقط ظہر فی عہد الصحابۃ والتابعین من قال بامثال هذه الاقوال، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی اس طرح کے افراد آئے جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے اقوال کہے، من القدری، تقدیر کے متعلق، تو وہ قدریہ ہو گئے۔ رأی الخوارجی والاعتزالی، رأی الخوارجی والاعتزالی، یہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے خوارج والا قول بیان کیا اور اعتزال یعنی معتزلیوں والا قول بیان کیا۔ فما ازاحوا لهم قبرا، غور کیجئے گا اس عبارت پر کہ صحابہ کرام اور تابعین نے ان کی قبروں کو الگ نہیں کیا، یعنی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا۔ ولا قطعوا لأحد منهم میراثا، اور ان میں سے کسی کی وراثت کو منقطع نہیں کیا۔ لکنہم حجروہم فی الکلام، لیکن صحابہ و تابعین نے ایسے لوگوں سے کلام کرنا ترک کیا۔ والسلامی، سلام کرنا ترک کیا۔ والمقامی والطعامی، ایک ساتھ بیٹھنا ترک کیا، کھانا پینا ترک کر دیا۔ وَأَدَّبُوهُمْ بِالضَّرْبِ وَالنَّفِي، اور ان کو ادب سکھایا، یعنی ان کے اس قول سے پھرنے کا طریقہ سکھایا، انداز سکھایا، بچانے کی کوشش کی، مارنے کے ذریعے بھی اور نفی کرنے کے ذریعے بھی۔ ای الاخراج من بلادہم او الحبس، یعنی ان کو ان کے شہروں سے نکلوا دیا اور ان کو قید کروا دیا، تاکہ وہ ان بدعتی گفتگوؤں سے، باتوں سے جو ہے وہ کیا کریں، اجتناب کریں۔ لدفع فسادہم، تاکہ ان کا فساد دور ہو جائے۔ والقتل لارباب عتودہم وعنادہم علی قدر احوالہم، اور اسی طرح بعض کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے ان کو قتل بھی کروا دیا، ٹھیک ہے، ان کے دشمنی اور ان کے احوال کے مطابق۔ جو بڑے بڑے سرغنہ تھے وہ تو بات مان ہی نہیں رہے تھے، تو ان کو قتل تک بھی کروا دیا۔ لأنہم باعتقادہم ما یخالف الحق مما لا یکفرون به فساق، فرماتے ہیں بات کو سمجھیے گا، کیونکہ وہ اپنے ان اعتقادات کی وجہ سے، وہ اعتقادات کہ ما یخالف الحق، جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں، مما لا یکفرون بھی، ان میں سے تو ہیں کہ جن کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لیکن فساق، فاسق تو ہیں، ضلال، گمراہ تو ہیں، عصاۃ، گناہ گار تو ہیں، اصحاب کبائر، اصحاب کبائر ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، تو کافر نہیں ہے لیکن فاسق، گمراہ اور بد مذہب اور گناہ گار اور
کبیرہ کا مرتکب کرنے والے ضرور کہلائیں گے۔ تو ان کو جو ہے وہ ان کی اسی حیثیت سے سزائیں دی گئیں، لیکن ان سے جو ہے وہ اسلام کا نام نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ صفات افعال کے حوالے سے اچھی خاصی گفتگو مصنف نے فرمائی۔ اب ایک اہم جو ہے وہ ٹاپک آنے والا ہے، اور وہ ہے تقدیر کا۔ فرماتے ہیں الاعتقاد بقضائہ وقدرہ تعالی، اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر۔ ومنہ، بالجملہ وہ چیزیں کہ جن کا جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ضروری ہے، ان میں سے 14 نمبر پر ایک چیز آ رہی ہے، اور وہ ہے الاعتقاد بقضائہ وقدرہ، یقین رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر۔ فإنہ من شعب الایمان، تقدیر جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ وقد ثبت بالادلۃ القاطعۃ من الکتاب والسنۃ، اور یہ جو تقدیر ہے، قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، کتاب سے بھی سنت سے بھی۔ وعلیہ اجماع الصحابۃ واہل الحل والعقد من السلف والخلف، اور اسی پر جو ہے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے، اہل حل و عقد کا اس پر اجماع ہے، سلف و خلف میں سے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْقَدْرِيَّةُ، ہاں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ قدریہ، یا ان کو بعض اوقات قدریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ انکار کرنے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ زاعمین، یہ گمان کرتے ہیں کہ انہ سبحانہ وتعالی لم یقدر شیئا، وہ یہ کہتے ہیں، قدریہ ان کو نام ہی اسی لیے دیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی، کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے فیصلہ نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِشَيْءٍ، اور اس کا علم کسی چیز سے متقدم نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ، تو جب اس کا علم مقدم نہیں ہے تو وہ کسی واقعے کو جانتا ہے اس کے وقوع کے بعد، کہ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کسی نے کوئی عمل کر لیا، تو وہ اس کے ہو جانے کے بعد اسے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَبُطْلَانُ هَذَا أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ، اس کا بطلان جو ہے وہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وَسَمُّوا الْقِدْرِيَّةَ، سُمُّوا الْقِدْرِيَّةَ، انہیں قدریہ یا قدریہ کا نام دیا جاتا ہے، لِإِنْكَارِهِمْ الْقُدْرَةَ، کیونکہ یہ قدرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یا قدرتا، تقدیر کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، قدرتا تقدیر کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے قدریہ کہا جاتا ہے۔ وَإِسْنَادِهِمْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِمْ، اور اگر آپ اس کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قدریہ ایک تو یہ قدر سے نکلا ہے، مقرر کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بندوں کے افعال کو ان کی قدرت کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ قال النووی، شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وقد انقرضوا باجمعهم ولم يبقى احد من اهل القبلة على ذلك وللہ الحمد۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وقد انقرضوا باجمعهم، یہ جو قدریہ تھے یہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ ولم يبقى احد من اہل القبلة على ذلك، اہل قبلہ میں سے کوئی بھی اس عقیدے پر باقی نہیں ہے۔
یعنی قدریہ کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ وللہ الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر حمد ہے، علماء نے اتنا رد ان کا کیا کہ یہ ختم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْخَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّرُّ مِنْ غَيْرِهِ تعالی، انہی میں سے بعض وہ تھے جو یہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کون ہے؟ وہم المعتزلہ والزیدیہ، وہ معتزلہ اور زیدیہ ہیں، وہ معتزلہ اور زیدیہ ہیں۔ معتزلہ کا تو آپ کو پتہ ہے، زیدیہ کون ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے اتباع زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اپنے آپ کو ان کے پیروکار کہتے ہیں۔ ساقو الامامۃ فی اولاد فاطمہ، یہ امامت کو جو ہے، امامت و خلافت کو اولاد فاطمہ میں ہی چلاتے ہیں۔ ولم یجوزوا ثبوت الامامۃ فی غیرہم، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی امامت جو ہے ان کے علاوہ کسی اور میں منتقل نہیں ہو سکتی، الا انہم جوزوا ان یکون کل فاطمی عالم شجاع سخی خرج بالامامۃ ان یکون اماما واجب الطاعۃ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی امام ہوگا وہ فاطمی ہوگا، عالم ہوگا، شجاع ہوگا، سخی ہوگا، صحیح ہے، سواء کان من اولاد الحسن او من اولاد الحسین، چاہے وہ امام حسن کے اولاد سے ہو یا امام حسین کی اولاد سے ہو، ہونا اسے فاطمی چاہیے، اور زید بن علی کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ لما کان مذہب ھذا المذہبی اراد ان یحصل الاصول والفروع حتی یتحلی بالعلم۔ اچھا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْخَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّرُّ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى وَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالزَّيْدِيَّةُ، انہی میں سے معتزلہ بھی ہیں اور زیدیہ بھی ہیں، وغیرهم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ وقد صح انه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، اور فرماتے ہیں یہ روایت صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامۃ، یہ جو قدریہ ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ قال الخطابی، امام خطابی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ انما جعلہم مجوسا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجوسی قرار دیا۔ تو مجوسی جو ہیں وہ کئی خداؤں کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو مجوسی کیوں قرار دیا؟ لمضاحات مذہبہم، مذہب المجوسی، کیونکہ یہ جو قدریہ ہیں ان کا مذہب مجوسیوں کے مذہب سے ملتا ہے، فی قولہم، ان کے قول میں، بالاصلین، جو دو اصول یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ مجوسیوں کی طرح بیان کرتے ہیں۔ کیسے؟ سنیے، فرمائیں کہ النور والظلمۃ یزعمون ان الخیر من فعل النور والشر من فعل الظلمۃ۔ اب وہ نور و ظلمت کی بحث کرتے ہیں، یہ مجوسی بھی کرتے ہیں اور یہ جو قدریہ ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر جو ہے یہ نور کا فعل ہے اور شر جو ہے یہ ظلمت کا، اندھیرے کا فعل ہے۔ فصاروا ثنویۃً، تو یہ جو ہے وہ ثنویہ ہو گئے، ثنویہ سے مراد انہوں نے دو خدا گویا کہ بنا لیے۔ وکذالک القدریۃ یضیفون الخیر الی اللہ والشر الی غیرہ، قدریہ بھی تو یہی کرتے ہیں، خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شر کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مجوسی خیر کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں، شر کو ظلمت کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ مجوس ہیں اس امت کے۔ البحث فی القدر والقضاء یوقع فی البلاء، بہت خوبصورت جملہ یہاں پر فرمایا کہ قدر و قضا میں بحث کرنا جو ہے یہ بلا کے اندر، مصیبت کے اندر بندے کو ڈال دیتا ہے۔ والبحث فی القدر والقضاء یوقع فی البلاء وقد ورد اذا ذکر القدر فامسکوا، اور فرماتے ہیں کہ یہ روایت آئی ہے کہ جب بھی، یہ روایت آئی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ قضا کی بات آئے، تقدیر کی بات آئے، فامسکوا، تو اپنی زبانوں کو روک لو۔ ولا یسلبان قدرۃ العزم عند خلق الاختیار فیکون جبرا لیصح احتجاج الفساق علی ما اوقعوا انفسهم فیہ۔ فرماتے ہیں
ایک منٹ. ولا ولا یسلبانی، یہ دو چیزیں قضا اور قدر، قضا اور قدر، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ سلب نہیں کرتے کس چیز کو؟ قدرت العزمی، عزم اور ارادے کی قدرت کو سلب نہیں کرتے. عند خلق الاختیاری، اختیار کے پیدا ہونے کے وقت. فیکون جبرا لیصح احتجاج الفساقی، اگر ایسا ہوتا کہ قضا اور قدر کی وجہ سے بندے کا قدرت عزم ہی سلب ہو جاتا تو پھر تو یہ جبر ہوتا، زبردستی ہو جاتی. تو اگر اس کو جبر مان لیا جاتا تو پھر جو فساق ہیں وہ اس سے دلیل پکڑ لیتے، لیصح، ان کی دلیل پکڑنا پھر صحیح ہو جاتی. احتجاج الفساقی، فاسقین کی دلیل پکڑنا صحیح ہو جاتی. علی ما اوقعوا انفسهم، اس بنیاد پر کہ جس میں یہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. یعنی فساق پھر یہی کہیں گے کہ بھئی ہم سے تو گناہ جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہوا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ قضا اور قدر انسان کی جو نیت ہوتی ہے، انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس کو سلب نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، دو لفظ میں سمجھا دوں، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. قضا اور قدر، ان میں فرق ہے نا. قضا کہتے ہیں فیصلے کو، قدر کہتے ہیں مقرر کرنے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ جس نے جو جو کرنا ہے، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اور ہر ایک کے لیے اسی طرح کے فیصلے فرما دیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قضا اور قدر ہیں یہ انسان کے عزم کو سلب نہیں کرتے. فی الکنزی، کنز الفوائد میں بیان ہوا ہے کہ قال جمیع العلماء، تمام علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الرضاء بالقدر والقضاء فرض، کہ قدر اور قضاء پر راضی ہونا یہ فرض ہے. خیرن کان او شرن، چاہے یہ اچھا ہو چاہے یہ شر ہو. ولا یلزم من ذلک شیء، اور اس میں سے کوئی چیز لازم نہیں آتی. چلے اس کو جو ہے وہ یہیں تک رکھ لیں. کل انشاءاللہ دوبارہ یہ قضاء و قدر کی بحث دوبارہ تھوڑا سا سمجھاتے ہوئے چلیں گے، تاکہ ربط بھی جڑا رہے اور چیزیں بھی جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. قضاء کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے اور آسانی کے ساتھ اس کو بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کئی سوالات اور مغالطے ہوں اس حوالے سے. انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کے ان مغالطوں کو، ان سوالات کو دور کیا جا سکے، لن چاہا تو انشاءاللہ الکریم. ٹھیک ہے، آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں. جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، کسی اور کا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بھائی. بس سوال تو نہیں تھا، ایک عرض تھی چھوٹی سی کہ اگر ایسا ہو کہ اسباق کے کچھ سوالات کی صورت بن جائے، جیسے کہ جو چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں اس میں اگر آپ کی طرف سے کچھ سوالات آ جائیں تو ہم ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں اس سبق کی تیاری کریں یا اس کے کوئی نوٹس وغیرہ بنا لیں، ہوں تاکہ وہ جواب، یعنی کہ لیکچر کے اندر سے جواب ہم اس کو تلاش کر لیں، ہوں تاکہ وہ سبق جو ہے وہ ہمارا وہ سمری اس کی ہمارے ذہن میں محفوظ رہے. ہوں کیونکہ یعنی کہ ایک مضمون ہوتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ، اب اس کو اگر مختلف سوالات کی صورت میں 4-5 سوال ہوں اگر
اس کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی اگر آپ مناسب سمجھیں، صحیح۔ یا کوئی اور طریقہ ارشاد فرما دیں اس کو ہوں، یاد رکھنے کے لیے۔ ہوں۔